بہت مہربانی آپ کی. آپ نے کچھ دیکھا ہوگا یہ جو لوک سبھا کے اندر جے شنکر بھی بات کر رہے ہیں اور ان کے وزیر دفاع بھی بات کر رہے ہیں. یہ میڈیشن کا جو جن ہے یہ کسی بوتل میں بند نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کوئی میڈیشن نہیں ہوئی, ہم نے اپنے اہداف حاصل کیے, امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا. تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ تمام اس معاملے سے جڑے رہے ہیں کہ آپ کا ریڈ آؤٹ کیا ہے. یہ جب وہ بار بار بات دہراتے ہیں وہ کیوں دہراتے ہیں, ان کے کیا مقاصد ہے, اس پہ بھی آئیں گے. گو ہیڈ. دیکھیے جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات تھی، اس میں جب وہاں پہ آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا اور تقریباً 3.5 سے 4.25 گھنٹے تک جاری رہا، تو اس کے بعد ہم سے یہاں پہ واشنگٹن میں رابطہ کیا گیا تھا، مجھ سے بھی کیا گیا تھا، بلکہ مجھ سے ہی کیا گیا تھا. اور یہ الفاظ تھے تقریباً کہ وہ تقریباً تیار ہیں، سم واٹ ریڈی. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں فار سیز فائر. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس میں ہمارا نقطہ نظر بارہا بتایا گیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ چپقلش جو ہے وہ اس سطح تک پہنچے. پاکستان نے صرف اپنا حق دفاع استعمال کیا اور بہت برداشت کرنے کے بعد استعمال کیا. جو دو بڑے ایک لحاظ سے مارکے ہیں وہ یا تو اس رات کو ہوئے 6 اور 7 کی درمیانی رات کو جب فضائی کارروائی کی گئی، اور پاکستان نے باوجود اس کے کہ ایک موقع پر جو 20 کے قریب بھارتی طیارے ہیں وہ نشانے پر تھے، جسے لاکڈ کہتے ہیں جو اصطلاح ہے اس میں، ہم نے صرف ان طیاروں کو نشانہ بنایا جنہوں نے اپنا پے لوڈ ہمارے اوپر ایمپٹی کیا تھا. اور یہ ایک پالیسی کے تحت تھا کہ ایسکلیشن ہم نہیں چاہتے تھے، صرف جواب دینا چاہتے تھے اور مؤثر جواب دینا چاہتے تھے. اور پھر 6 طیارے وہی کے وہی 6 طیارے گرائے گئے. اس کے بعد جو دوبارہ ڈرونز اور وہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے، میں اس میں دوبارہ جانا نہیں چاہتا. لیکن جو بنیان مرصوص کا آپریشن تھا 9 اور 10 کی درمیانی شب کو، اس کے بعد یہ رابطہ کیا گیا اور ہمیں یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک کوشش کی جائے گی اسی طرح میڈیشن کی، جو کسی تیسرے ملک میں ہو سکتی ہے جس پہ دونوں ممالک اتفاق کر لیں، اور کوئی ملک اس کو ہوسٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس قسم کی ایک واضح جو ہے وہ موجود تھی سمجھ بوجھ اور ایک تفہیم، جس سے انکار تو ممکن نہیں ہے. لیکن کیونکہ میرے خیال میں اگر اس کو ذرا دیکھا جائے معروضی لحاظ سے، تو بھارت کا کیونکہ ہمیشہ سے شاید یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تو وہ اس تناظر میں اس سے انکار کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ دو طرفہ معاملہ ہے بھی صحیح، تو پھر اس کو دو طرفہ ایک افہام و تفہیم کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور اس کو نظر آنا چاہیے واضح طور پہ ایک شفاف طریقے سے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے یا شروع ہوئی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی بھارت نے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم اس کو دو طرفہ طریقے سے حل کریں گے، اور مذاکرات کی میز پر وہ آئے ہیں یا دونوں ممالک آئے ہیں، تو وہ ہمیشہ وہی کی وہی پرانی رٹ لگاتے ہیں. اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ ان کے قانون میں تو انہوں نے اس آرٹیکل کو جو ہے وہ ختم کر دیا جو 370 تھا. پاکستان کے قانون میں جو 257 آرٹیکل ہے وہ ابھی بھی باقی ہے، اور 122 جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی، سلامتی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے میرے خیال ہے 1957 میں، جی. وہ یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اگر یک طرفہ طور پہ کوئی حل نکالے گا تو وہ اس کا مستقل حل نہیں ہوگا. یہ طے کر دیا گیا ہے جی دیگر بالکل. قراردادوں کے علاوہ 122 قرارداد میں بھی. یہ فریم ورک تو طے ہے بنیادی طور پر, لیکن ظاہر ہے وہ اس سے اجتناب برتتے ہیں. میں ذرا آج کے معاملے پر دوبارہ آنا چاہتا ہوں. اب آپ امریکہ میں امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کی پالیسی سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, اور ان واقعات کے بعد جو پاکستان امریکہ کے درمیان انگیجمنٹ ہے اس کا پھیلاؤ بھی بہت ہے, اس کا بہاؤ بھی بہت اچھا ہے. ہندوستان اب بار بار یہ کہتا ہے جی کہ ہم دوبارہ سے پاکستان کے اوپر یہی کارروائی کریں گے اگر ہمارے خیال کے مطابق ہماری خود مختاریت کے اوپر کوئی ضرب آئی. امریکہ کے اندر جہاں پر آپ انگیج کر رہے ہیں سینئر موسٹ لیول کے اوپر, اس قسم کی وار ٹاک کی
ہندوستان کی طرف سے، جانتے ہوئے کہ ان کے صدر جو ہیں وہ 26-27 مرتبہ سیز فائر کا کریڈٹ لے چکے ہیں، اس کی کتنی گنجائش ہے؟ کیا آر دیر اینی ٹیکرز فار دس کائنڈ آف وار ٹاک؟ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک یو. جی دیکھیے، ان کی جو قیادت ہے اس کی، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ان کی تو باقاعدہ امن کی ایک خواہش ہے، وہ امن کے دائی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی امن کے معاملے میں، قیام امن کے سلسلے میں ایک نمایاں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اس ضمن میں جو پاکستان اور بھارت کا تناظر ہے اس میں تو کر بھی چکے ہیں، اور اسی بنیاد پر کم از کم پاکستان نے ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو اس قسم کی ایک کوئی شاید گنجائش یا خواہش نہیں ہوگی کہ مزید کوئی محاذرائی ہو، مزید کسی جارحیت کا ارتکاب کیا جائے، اور اس کے جواب میں پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے، ہم اپنے دفاع میں کچھ کریں. اور پھر کیونکہ سب سے خطرناک بات جو یہ ہے، اور میں اس پہ توجہ چاہوں گا، کہ جو یہ 4 دنوں کا، بلکہ شاید پورے 4 دن بھی نہیں تھے، 87 سے 88 گھنٹے کی جو کارروائی ہوئی ہے، اس میں جیسا کہ جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو انگیجمنٹ کا یا ایگریشن کا تھریش ہولڈ ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، اور رسپانس کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، خاص کر بھارت کی جانب سے جیسے برہموس استعمال کیا گیا. تو ایک ایسے پس منظر میں جس کے اندر جوہری صلاحیت دونوں ممالک کے پاس موجود ہو، اس تھریش ہولڈ کو اوپر لے جانا بذات خود ایک انتہائی خطرناک پیش رفت ہے. اور مزید گنجائش اس قسم کی صورتحال میں، ایک ایسے ماحول میں جب طبل جنگ بجایا جاتا ہے اور پھر ذرائع ابلاغ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بھارتی قیادت جو ہے اس کو ہوا دینا شروع کر دیتی ہے، میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن جس قسم کے بیانات، جس قسم کی جو جارحانہ ایک رویہ وہاں سے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے بلکہ ایک پاز ہے یا ایک وقفہ ہے، تو یہ خطرناک ہے. اور میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی عالمی برادری ہو، خاص کر وہ دوست ملک ہوں، سعودی عرب، امریکہ، ترکی، متحدہ عرب امارات، چین، جن کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ یہ صورتحال جو ہے معمول پہ آ جائے، وہاں تو یقیناً اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی. بس صاحب بہت شکریہ. ہم نے آپ سے بہت ساری کرنی تھیں لیکن آج اتنا ہی. آپ نے وقت دیا، آپ نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر کس قسم کا ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر یہ جو ہندوستان سے پیغامات آ رہے ہیں ان کی کتنی شنید یا شنوائی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، پاکستان کے امبیسڈر ٹو دی US ہم سے بات کر رہے تھے تازہ ترین صورتحال پر.